السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہم لوگ تقریباً 22واں پارہ چل رہا ہے آج تلاوت کا، تو 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو بولتے ہیں، مکڑی کا ذکر ہے اس میں، لیکن وہ سورہ کی ابتدا یہ ہے: الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مطلب ان کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ان کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، یا یہ کہ عملاً یہ کر رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ یعنی کیا لوگ ایمان لائے اس وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ان کو کوئی مسئلہ، پریشانی، بیماری، مصیبت، دشمن، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ احسب الناس، ایسا سمجھے کیا لوگ؟ ایسا سمجھتے ہیں نا لوگ، عام طور سے سمجھتے، ہمارے نوجوان بچے بھی، ہمارے لوگ کیا بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، وہ لوگ یہودی ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ غیر مسلم بہت خوش ہیں، غیر مسلم بہت آرام سے ہیں، غیر مسلم ان کے پاس بہت دنیا ہے، دولت ہے۔ پتہ نہیں، یہ باتیں آج بھی ہمیشہ سننے میں آتی ہے نا، یہ دماغوں میں ہے نا ہمارے۔ یہ اس وقت بھی تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، بعض لوگ ایمان لائے، ایمان لا کے بولے کہ بھائی ایمان لائے نا ہم لوگ، ہمارے کو ایسا کیوں ہے، ایسا یہ کمی کیوں ہے، یہ زیادتی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حکم دیا ان کو سنا دو، تو قرآن میں ہے، سورہ حجرات میں تلاوت کر کے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، ارے بھائی تم اسلام لا کے میرے اوپر کیا احسان کرے؟ لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی بول دو ان لوگوں کو، جو لوگ بھی ہم لوگ ایمان لائے، اسلام لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم کو جو ہے نا پیسہ چاہیے، آرام چاہیے، نوکری چاہیے، کچھ بھی چاہیے جو آرام کی خواہش میں، تو قل، اے نبی ان کو بول دو، لا تمنوا علی اسلامکم، بھائی اسلام لائے بول کے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کرو، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تم کو ہدایت کا موقع دیا، تم کو ہدایت پہ، راستے پہ لایا۔ ہاں، احسان کی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے، یا ہے کہ کسی آفس میں کام کرتے، آپ وہاں کام کر رہے، آپ کا احسان ہے نہیں، وہ نوکری آپ کو دیا اس کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو جگہ دیا۔ منت مکن، فارسی میں بولتے ہیں کہ احسان مت کرو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے آپ بول کے، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے کو خدمت کے لیے رکھ لیا۔ تو میرے دوست، لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارے اسلام کا ہمارے اوپر، میرے اوپر کوئی احسان نہیں جتلاؤ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تم کو ہدایت دیا۔ اگر اللہ آپ کو ہدایت نہیں دیتا تو کتے کی پوجا کرتے، بلی کی پوجا کرتے۔ صحابہ دو چیزیں یاد کر کے، ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ دو چیزیں جو ہے نا سوچ کے میرے کو جو ہے نا بہت ہنسی آتی اور بہت رونا آتا، ایسا واقعہ ہے، غیر مسلم جب تھا میں، جب کے واقعات میں۔ ایک تو یہ ہے کہ کھجور سے ہم جو ہے نا بت بنا لیتے، رات میں سفر میں اس کی پوجا کرتے، صبح میں اٹھ کے اس کو کھا لے کے پھر شروع ہو جاتے سفر۔ ڈر ہوتا نا رات میں اکیلے سفر، جنگلوں میں سفر کر رہے۔ یہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو بڑی مجھے ہنسی آتی۔ ایک صحابی دیکھے ایک مرتبہ کہ ایک پتھر رکھتے تھے وہ لوگ، کوئی اچھا پتھر، پتھروں میں کوئی یونیک پتھر دکھا تو اس کو رکھ کے پوجا کرتے۔ وہ پوجا کر کے جا رہے تو لومڑی آ کے پیشاب کرتی، ان کو بہت غصہ آتا۔ رب یبول الثعالب لقد ہان من بالت علیہ الثعالب، جب ان کو اسلام سے دشمنی تھی تو جب دیکھے کہ
بولے کہ یہ خدا ہے جس کے اوپر آ کے میں جس کی پوجا کر رہا ہوں اس کو آ کے لومڑے آ کے پیشاب کر کے جا رہے، یہ تو بہت بے وزن چیز ہے. لقد حان من بالت علیہ الثعالب. تو حضرت عمر بولتے اور ایک چیز جو میں سوچ کے بہت روتا ہوں وہ یہ ہے کہ جاہلیت میں ہم لوگ جو ہے نا زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے. وہ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. نہ انسانیت، نہ اخلاق، نہ ادب. تو میرے دوست آپ سوچو کہ وہ اسلام آپ کو کیا چاہیے تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی پوجا بولنے والا کرنے والا، سانپوں کی پوجا نہیں کرنے والا. آج بھی مینسس عورتوں کو آتا، میں عورتیں ہیں اس لیے بول رہا ہوں، مرد ہیں ایجاکولیشن ہے، یورین ہے، فیسس ہے. فرانس میں اور ایسے علاقوں میں اگر سب سے اچھے پرفیوم فرانس کے ہوتے، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک مہینہ نہاتے نا بدبو ہوتی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پرفیوم کی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرے وہ لوگ. پرفیوم مارتے، دھوتے بھی نہیں وہ لوگ، نیچے دھوتے نا اوپر دھوتے، تو گندگی میں رہتے. آج تک بھی وہی کلچر ہم لوگوں کا. میں پرانے زمانے کی بات نہیں بول رہا ہوں. اللہ کے رسول تو اس وقت سکھائے تھے دھونا ضروری ہے، پیشاب کرنے کے بعد، پیخانہ کرنے کے بعد پوچھنا دھونا. آج بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی. تو اب ترقی کی جو بات آپ کر رہے ہیں، آرام کی جو بات کر رہے ہیں، جن لوگوں کو باپ کون ہے نہیں معلوم، جن لوگوں کو اولاد کون ہے نہیں معلوم، جس کی بیوی پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ بیوی میرے ساتھ ہی رہتی یا کسی اور کے ساتھ رہتی، یہ تو کلچر ہے ان لوگوں کا. اب آپ بتائیے آپ کو وہ کلچر چاہیے یا ہے کہ آپ کو شرافت کا کلچر چاہیے؟ دو روٹی کھا کے آپ جو ہے نا، آپ کا بیٹا آپ کو معلوم ہے، آپ کی بیوی آپ کو معلوم ہے، آپ کی ماں آپ کو معلوم ہے، ماں کا درجہ باپ کا درجہ آپ کو معلوم ہے. صحیح بات ہے آپ کے پاس اڑنے کے لیے پلین نہیں ہے، لیکن سونے کے لیے زمین اور عزت اور شرافت اور امن و امان اور اطمینان، میاں بیوی کا رشتہ، یہ تو باقی ہے نا. تو اب آپ کو اسلام چاہیے یا ہے کہ دولت چاہیے؟ اسلام چاہیے یا ہے کہ سانپوں کی پوجا، کتوں کی پوجا، اس قسم کی سب چیزیں چاہیے؟ بتائیے آپ کو کیا چاہیے. اسلام سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت اگر ہے دنیا میں تو آپ پروف کر دو کہ بھائی یہ نعمت بڑی ہے. اسلام سے بڑھ کے نعمت نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. آپ کا شوہر، میری بہن، رات دن محنت کرتا، سفر کرتا، جنگلوں میں سفروں میں جاتا، ہر جگہ تکلیف اٹھا کے کما کے لا کے آپ کو عزت کی زندگی دیتا، آپ کے بیٹوں کو عزت کی زندگی، آپ کی اولاد کو عزت کی زندگی دیتا. کم دیتا، زیادہ دیتا. لیکن ایسی دولت لے کے کیا کریں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جب شوہر گھر سے باہر گیا تو کیا کر کے آ رہا ہے، اور کتنے بیماریاں لے کے واپس گھر کو آ رہا ہے، پھر ایڈس پھیلا رہا ہے. نہیں پتا ہے نا آپ لوگوں کو. تو کیسی زندگی چاہیے آپ کو؟ تو اسی لیے میرے دوست اللہ کیا بولے، بل یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اب احسان تمہارا ہے کہ مسلمان ہوئے، اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو ہدایت دیا، اسلام دیا، رسول کو بھیجا، قرآن کو بھیجا اور ہدایت بھیجی، آپ کو سکھایا ہر چیز. میرے بہنوں، میرے بھائیوں، بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے. بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن بھیجا، ہمارے لیے رسول اللہ کو بھیجا، ہمارے آقا، ہمارے لیڈر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑی شرف کی بات، عزت کی بات کوئی اور نہیں ہے. آدھی بات سمجھ میں؟ تو ہم لوگ دماغ میں یہ رہتا، بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے کو نوکری نہیں مل رہی، مسلمان ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے بلڈنگاں نہیں ہیں، بڑے بڑے گھر نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس. ایسا سوچتے ہم لوگ. دیکھو سوچو ذرا، گولڈ میڈل لینے کے لیے سوئمنگ میں، رننگ میں، باکسنگ میں، کسی میں گولڈ میڈل لینے کے لیے ایک بندہ صرف اس کو خالی گولڈ میڈل ملتا اور کچھ بھی نہیں ملتا. تھوڑے پیسے ملتے، سرٹیفکیٹ ملتا، بعد میں وہ بوڑھے ہونے کے بعد تھوڑا وقت کے بعد اس کا بھی کوئی ویلیو نہیں رہتا. بہرحال وہ گولڈ میڈل کے لیے وہ بندہ کیا کرتا، صبح میں اگر وہ رننگ کرنے والا ہے تو صبح میں اٹھ کے بھاگتا کئی گھنٹے، شام میں بھاگتا، ایسے کئی سال بھاگتا. 4 سال کے بعد ایک مرتبہ اولمپک ہوتا تو 4 سال کے بعد وہ فیل ہوگا، پھر اور 4 سال بھاگتا. میرے ایک دوست کا بچہ تھا
تو میں دیکھتا تھا اس کو بیچارے کو، فجر سے جو ہے نا جانا ہے، اور کھانے کا سب چیزوں کا کنٹرول کرنا ہے، ویٹ نہیں بڑھنے دینا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، اور یہ بھاگنا ہے۔ 4 سال کے بعد میں ملا ایک مرتبہ، تو کچھ ہوا، بولے نہیں نہیں میرا 3rd لیول آیا، وہ آیا، میرے کو سلیکٹ نہیں کرے، تو میرے کو جو ہے نا بہت سے جو گورنمنٹ کے فیسلٹیز تھے نہیں ملے، پھر میرے کو اور 4 سال کے بعد بھاگنا ہے۔ تو بھاگ رہا بیچارہ میرے دوست، صرف ایک گولڈ میڈل کے لیے، اس کی بنیاد پہ اس کو پیسہ ملتا، ویلو ملتا، جاب ملتا۔ اب آپ بتاؤ، ہمارے کو جنت ملنے والی ہے اگر ہم مسلمان رہے تو، اللہ کی قربت، رسول اللہ کی صحبت، جنت کا تھوک بھی جو ہے نا یہ دنیا سے بہتر ہے، یہ دنیا سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ آپ کو یہ دنیا میں آرام چاہیے یا کہ آخرت کی کامیابی چاہیے؟ سوچو آپ، جنت کی نعمتیں میں بیان کرانا تو تعجب ہوتا، یہ دنیا کیا ہے جی؟ کھاتے کے بعد فوری حمام کو جانا پڑتا، گندگی نکلنا ہی نکالنا ہے، بادشاہ رہو، پرائم منسٹر رہو، کچھ بھی رہو، گندگی لے کے جانا ہی جانا ہے پیٹ میں اٹھا لے کے۔ اور یہ گندگی سے پوری دنیا، میٹروپولین سٹیز پریشان ہیں، ندیاں پورے خراب ہو گئے، سیوریج اس میں ملا ملا کے۔ جنت میں سب کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، صاف ستھرا، خوشبو ہر جگہ، سبحان اللہ۔ تو اس جنت کے لیے ہماری جیسی یہ زندگی 50 سال کی یا 50,000 سال بھی ہم لوگ محنت کرے، تکلیف اٹھائے تو کم ہے اس جنت کے لیے، اس رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اس آرام کے لیے جو جنت میں ملنے والا ہے، آرام جو جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو اسی لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھانے کے لیے بولے، مسلمان دوستو یہ چیزیں، عباد الرحمن ہیں نا ہم لوگ، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے بندے بولے تو ہمارا ویژن، ہماری سمجھ، ہمارا جذبہ صحیح رہنا چاہیے نا۔ خالی مسلمان ہے بول کے ہم لوگ پریشان پھر رہے ہیں، نہیں معلوم ہم لوگوں کو، نہیں یقین ہے ہم لوگوں کو، علم بھی نہیں ہے، اور علم ہے تو اس کو ریویژن کراتے رہنا، سمجھا کے یاد دلاتے رہنا۔ میرے نبی نے فرمایا، اس پوری دنیا کی اگر اللہ کے پاس مچھر کے برابر قیمت ہوتی، کیا ویلو ہوتا؟ لو كانت الدنيا تزن جناح بعوضة لما سقى كافرا شربة ماء۔ مچھر کے برابر بھی اگر ویلو ہوتی اس دنیا کی اللہ کے پاس، تو نہ اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ پہ ایمان نہیں لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتے، ختم، ادھر نافرمانی ادھر عذاب۔ لیکن کیا کریں گے، یہ دنیا، میں بولا نا آپ کو، یہ دنیا مچھر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے پاس اور آخرت میں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اسلام ہمارے کو، دین ہم کو مل گیا نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پہ اگر عمل کر لیں گے تو ہم کو جنت اور اللہ کی صحبت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملنے والا ہے۔ اسی لیے احسب الناس، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یترکوا، کہ وہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے بغیر آزمائش کے، بغیر ایگزامینیشن کے، بغیر ٹیسٹ کے؟ آپ بولے میں انجینئر ہوں، وہ تو ایسے ہی آپ مان لینا ہم لوگ، آپ بولے میں ڈاکٹر ہوں مان لینا ہم لوگ، ویسے ہی ہم بولے مسلمان ہیں مان لینا اللہ تعالیٰ۔ احسب الناس ان یترکوا وَلَنَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ وَلَنَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بہت جگہ بولے اللہ تعالیٰ، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، کہ خبیث گندی چیز اچھی چیز میں فرق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں وہ ضرور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ تمہارے پاس اللہ کے واسطے سیکریفائس کرنے والے کو، لَنَعْلَمَنَّ الْمُجَاهِدِينَ، سیکریفائس کرنے والے کون ہیں، دھوکے دینے والے کون ہیں، یہ سب دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، بار بار ذکر کرے اس کا اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو، پروف کرنا پڑتا ہم لوگوں کو، پروف کرنا پڑتا۔ اگر یہ ایگزامینیشن نہ رہتا تو سب لوگ ایکول ہو جاتے نا، ابو بکر کیوں بنے، عمر کیوں بنے، عثمان علی رضی اللہ عنہم کیوں بنے، سب ایک ہی لیول پہ ہو جاتے نا۔ کچھ تو تھا جو لوگ پروف کریں، تو پروف کی ضرورت ہے ہمارے ایمان کی۔
ہمارے دعوے کی، ہمارے اسلام کی. یقول آمنا، وہ لوگ ایمان لائے بولتے وہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے. وہم لا یفتنون، آزمائش نہیں آئے گی ان کے اوپر. کیسے نہیں آئے گی بھائی؟ ہاں؟ موسیٰ علیہ السلام پیدائش سے آزمائش، وہ تھوڑا قصہ میں بیان کیا تھا یہاں پہ. پیدا ہوتے ان کی ماں کیا کری؟ ان کو سمندر میں پھینک دی، ندی میں. آزمائش، ماں نہیں، وہی تکلیف میں. پھر جب جوان ہوئے گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا. ان الملائکۃ اتمروا، کہ بڑے بڑے لوگ پلان کرتے تم کو قتل کرنے کا. موسیٰ فخرج، نکل جاؤ، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں. چلے گئے بیچارے، ملک چھوڑ کے اکیلے کپڑوں سے نکل گئے. پھر وہاں چلے گئے. ربی ما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ فقیر ہوں، اللہ کیا تو بھی دے دے میرے کو. پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ 8 سال 10 سال ان کی تربیت کر کے بولا فرعون کے پاس جاؤ. ارے یہ بھی ایک ڈینجر معاملہ. پھر اسی کے پاس آؤ. اور پھر بنو اسرائیل ان کو کتنا ستاتے تھے. سب پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، زانی عورت، زنا کی عورت کو ان کا گردن کاٹ کے تشتری میں رکھ کے زنا کی عورت کو پیش کیا گیا، کیونکہ وہ ایک زانیہ عورت تھی. اس نے جو ہے نا جس سے اس کے تعلقات تھے، یا بادشاہ، بعض روایتوں میں ہے کہ بادشاہ تھا، وہ جو ہے نا عورت سے تعلق ہو گیا تھا اس کا. تو ان بولی کہ مجھے جو ہے نا زکریا کا گردن چاہیے، گردن کاٹ کے لا کے دے دی. اس لیے کہ وہ لوگ دعوت کا، توحید کا کام کرتے، اسلام کا کام کرتے، اللہ کے. ہمارے پاس آئے مصیبتیں، ایسی آئی مصیبت. بلال رضی اللہ عنہ گردن میں رسی ڈال کے سڑکوں پہ کھینچے ان کو، پتھروں پہ. آئی مصیبت ایسی. اللہ تعالیٰ بچائے. مصیبتوں کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. میں یہ نہیں بولتا کہ مصیبت آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن جس سچویشن میں بھی ہے ہم، اس میں شکوے کی کیا بات ہے؟ اس میں کمپلین کی کیا بات ہے؟ تکلیف کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا حکومت میں کچھ ایسے ویسے لوگ آ گئے، ہم لوگ پریشان پھر رہے. ارے کیا ہو جاتا، کیا ہو جاتا. ارے کیا ہوتا بھائی؟ لا الہ الا اللہ پہ موت ہوتی نا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا ہوتا؟ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، بس یہی دیکھنا ہے ہم لوگوں کو، اور کیا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایسا بہت اللہ تعالیٰ قصے بیان کیے. سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ ذکر کرے اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ہاں سبحان اللہ. قصہ ہے، صحیح قصہ ہے. آج بھی اس کے نشانیاں موجود ہیں وہاں پہ. نجران میں مسلمان ہو گئے تھے لوگ. ایک بادشاہ تھا وہاں پہ، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. فرعون کا الگ ہے قصہ، یہ یمن کے بارڈر پہ. تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو وہ لوگ جو ہے نا ایمان لائے اللہ پہ. جتنے لوگ پوری کی پوری بستی کو کھود کے جلا دینے کا حکم دیا یہودی بادشاہ. تو لوگ جو ہے نا بولتا تھا خدا کو مانتے، اس کو مانتے نہیں، اللہ کو مانتے. بولے نہیں اللہ کو مانتے، ڈالو جہنم میں، آگ میں ڈالتے گئے. ایک عورت آتی آخری میں، اس کے پاس چھوٹا بچہ رہتا، دودھ پیتا ہوا بچہ. تو اللہ کے رسول بولے 3 بچے جو دودھ پیتے تھے نا، بات کرے تھے، اس میں سے یہ بھی ایک بچہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام ایک تھے، اور ایک جریج کا واقعہ ہے. تو وہ عورت جو ہے نا کودنے سے پہلے رک جاتی، تو ان لوگ سمجھتے کہ ڈر گئی. تو ان بولتی نہیں میرے بچے کی فکر ہے. تو بچہ بولتا امی کود جاؤ. سبحان اللہ. چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. تو کود جاتے اس میں، جل گئے. ابراہیم علیہ السلام کو جال ڈال دیے. تو میرے دوست، ہم لوگ پریشان نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں، بے چین نہیں ہوتے، چونکہ ہم
اللہ کے ساتھ ہیں، اسلام پہ ہیں، ایمان پہ ہیں، ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا، ہیبت کس بات کی؟ تو ہم لوگ مومن ہیں. ہم لوگ مومن بننا، ایمان پہ باقی رہنا اور ایمان پہ عمل کرنا، تو حالات بدلتے. آج ہم لوگ اگر ہم لوگ پریشان ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ہمارے دل اور دماغ میں ایمان کمزور ہو گیا. ہم لوگ اس لیول کے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان، اللہ کی مدد آ جائے، اللہ تعالیٰ جوش میں آ جائے کہ بھئی یہ میرے بندے ہیں، ان کی مدد ہونا چاہیے. جنگ بدر کے موقع پہ 313 صحابہ تھے. بعض لوگوں کے پاس تلوار بھی نہیں تھے، غریب تھے، لکڑیاں تھیں ان کے پاس، 2 گھوڑے تھے، اور سامنے جو ہے نا 1000 اور پورے تلوار گھوڑے اور پورا یہ ان کو ختم کر دیں گے بلکہ آئے. تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، رات تمام دعا کرتے بیٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے. آخری میں دعا کرنے کے بعد تو ابو بکر صدیق آپ کی ایسا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو چادر گرتی تھی، تو ابو بکر صدیق اٹھا کے چادر ڈالتے تھے. کفا مناشدتک لربک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ سے جو آپ مانگ لیے، اللہ سے جو آپ طلب کر لیتے نا، کافی ہے، بس بس. اللہ کے رسول رو رو کے درد سے تو مانگتے مانگتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول بولتے ہیں، یا اللہ ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض بعدہ. اللہ میں مانگ لیا، یہ بندے نکل گئے تیرے دین کے لیے، اللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اگر یہ ختم ہو جائیں تو پھر قیامت تک اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ ان کو بچا لے. اللہ فرشتے اتر کے آ گئے، ثابت کر دیا نا وہ لوگ. ہاں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی ممکن ہے. تو میرے دوست، ہم لوگوں کو باہر کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اندر کا مسئلہ ہے. ہمارے دماغوں میں یہ بات ہے کہ ہم مومن ہیں، مسئلہ ختم، ایسا نہیں. ہر قسم کی پریشانی، آزمائش ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. بخار آیا یہ اللہ کی آزمائش ہے، بیماری آئی اللہ کی آزمائش ہے، نقصان ہوا اللہ کی آزمائش ہے. ہاں بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا، لا یصیبہ وصب ولا نصب ولا ہم ولا غم ولا شوکۃ یشوکھا. کوئی غم آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی تنگی آئی، کوئی پریشانی آئی، اگر ایک کانٹا بھی چبھا، بندے کو اس کا بھی اجر دینے والے اللہ تعالیٰ. چونکہ بندہ شکوہ نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے بلکہ خوش ہوتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمائش آئے گی، ہاں پھل نہیں ہوں گے، نوکری نہیں ہوں گی، موتیں آئیں گی، رشتہ دار مریں گے، ہاں اس پہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کامیابیوں کی، جنتوں کی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کچھ بھی ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے، بلکہ خوش ہو جاتے. نیک لوگوں کی زندگیوں میں ہے کہ بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، بیوی مر گئی، ایسا خبر آتی تو مسکراتے تھے. ارے مسکراتے آپ، بولے کہ اللہ کے فیصلے پہ میں شکوہ کر کے جو ہے نا، میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں خوش ہوں اس پہ. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا سچا واقعہ ہے. مسجد مدینہ میں لیکچر دے رہے تھے تو ایک بہت زور سے ایکسیڈنٹ کی آواز آئی. دیکھے تو ان کا بچہ ہی تھا، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گئی. تو گئے لوگ، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو الحمدللہ بولے. تو بچے کو جو ہے نا زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا. تو افریقن لوگ ہیں، معلوم آپ لوگ افریقن کے ساتھ نہیں تھے، آپ لوگ بہت رف رہتے، بہت جو ہے نا انسیویلائز رہتے اور بہت اسٹرانگ دل کے رہتے. بلکہ ہم لوگ ایسا بولتے تھے، صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم، بعض دفعہ وہ انسانوں کو پکا کے کھا لیتے تھے. تو ایسا ہم لوگ لطیفے کے طور پہ بولتے تھے، کیا پکا تیرے پاس؟ بولے تو کسی دن کسی ڈاکٹر کو، یورپ کے کسی ڈاکٹر کو پکڑ کے کھا لیتے. ڈاکٹر پکا آج ہمارے پاس، کبھی انجینئر پکا. اب پتہ نہیں یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں یا نئے قصے، لیکن ایسا تو ہمارے زمانے میں 80s میں جو ہے نا ایسا باتیں چلتی تھی. تو ایسے ہوتے افریقن. ایک افریقن بولا بچہ زندہ ہے، بلکہ الحمدللہ بولتے، کیا پوچھا؟ صحیح واقعہ ہے شیخ البانی کا.
تو بولے نہیں، اگر مر گیا بھی تو میں الحمدللہ بولتا ہوں، اس لیے کہ میرے 4 بچوں میں ایک ہی مرتا، 3 اور بھی ہے میرے پاس، اس کے لیے میں الحمدللہ بولتا. سبحان اللہ. ایمان. میرے دوست، کانٹا بھی چبھو. عجباً لامر المؤمن، ہمارا یہ ایمان ہے. عجباً، ہم لوگ کیوں پریشان ہوں گے، کیوں تکلیفیں ہوں گے، کیوں دکھ ہوں گے، کیوں بے چین ہوں گے، کیوں ڈر آئے گا ہم کو، کیوں خوف ہوگا؟ ہمارا اللہ سے تعلق ہے نا. بیماری آئی تو ہمارے کو اجر ملتا، ہمارے گناہ دھل جاتے. میرے نبی نے فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی بڑی آزمائش آتی ہے. سبحان اللہ. آزمائشیں کم ہو گئی تو تھوڑا ایمان پہ سوچ لینا، اپنا ایمان گڑبڑ ہے بولنے کا مطلب. جتنی زیادہ آزمائشیں آئیں وہ اللہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، مطلب انسان اللہ کی اطاعت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ رہے اور آزمائش آئے تو مطلب حدیث میں ہے کہ آزمائش اتنی آتی 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 اور اللہ تعالیٰ اس آزمائشوں کے بدلے بندوں کے گناہوں کو دھوتے نکالتے رہتا. آخری میں بندہ زمین پہ چلتا بغیر گناہ کے رہتا. سبحان اللہ. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، بغیر گناہ کے چلتا اس دنیا میں. کہاں ہیں ایسے بندے؟ اشد الناس، اللہ کے رسول بیمار ہیں، بخار. صحابی دیکھ کے بولے بخار تو اللہ کے رسول آپ کا تو ڈبل ہے، سب کو تو جو ہے نا 101 102 103 رہتا ہے، یا تو آپ کو تو 204 دکھ رہا ہے. بولے انبیاء کو ڈبل آزمائش ہوتی، ڈبل بخار. میرے نبی اکرم کوئی بھی دنیا کی مصیبت آپ یاد کرو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء تھے، انبیاء کے بھی لیڈر تھے، لیکن دنیا کی کوئی بھی مصیبت دیکھو اللہ کے رسول پہ گزر چکی. وہ کوئی اگر یتیم بولا میں یتیم ہوں، اللہ کے رسول یتیم تھے. کوئی آ کے بولا میں بھوکا تھا، بولے اللہ کے رسول 3 دن پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. کوئی آ کے بولا میرا بیٹی اولاد مر گئی، اللہ کے رسول کے پورے بچے ان کی زندگی میں مر گئے تھے. کوئی آ کے بولا میری بیوی مر گئی، اللہ کے رسول کی بیوی زندگی میں مر گئی تھی. کوئی بولا میں اسلام کی دعوت لا، پتھر سے مارے لوگ میرے کو، اللہ کے رسول پتھر سے خون ہو گئے تھے. کچھ بھی مصیبت لے کے آؤ، کوئی بھی پریشانی لے کے آؤ، کوئی بھی پریشانی آپ کی لے کے آؤ، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزر چکے تھے. حالانکہ سب سے بہترین انسان تھے. میرے دوست، زندگی ہماری جو ہے نا کافروں کی آنکھوں سے نہیں دیکھنا دین کو، زندگی کو ہم لوگ مومن کی آنکھوں سے دیکھنا، رسول اللہ کے آنکھوں سے دیکھنا، رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا. اپنے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں پڑھنے سمجھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری امت کون سے لیول پہ آ کے رک گئی. ہاں خالی مسلمان ہیں بھئی، ہے کیوں مسلمانوں کو پیدا ہو گئے بول کے ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو درجات دے دیں گے، ایسا نہیں ہے نا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ آزمائش نہیں ہوگی. تو میرے دوست آزمائش آئے گی، ہر قسم کی آزمائش آئے گی. دولت میں آزمائش، صحت میں آزمائش، پیسوں میں آزمائش، رشتوں میں آزمائش. نیک لوگوں کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں بعض واقعات، سمجھانے کے لیے بھی ہو سکتا. میں نہیں بولتا کہ قرآن حدیث ہے تو میں قرآن حدیث بول کے بولتا ہوں، واقعہ ہے تو واقعہ ہے، کتابوں میں بہت لکھا ہے وہ زمانے سے. ایک بزرگ ایک بزرگ کے گھر کو آئے ملنے کے لیے. تو ان کے پاس جب آئے تو دیکھا کہ جو ہے نا بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشانی میں ہے، بہت جو ہے نا مصیبتوں میں ہے. تو بولے کیا بات ہے؟ بولے میری جو ہے نا بیوی سے جھگڑا ہوتا، اور بیوی جو ہے نا کبھی سکون سے رہنے نہیں دیتی ایک سیکنڈ بھی، بہت تکلیف میں رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ یہ پریشانی میں رہتے تھے. تو انہوں نے بولے بھائی تم صبر کرو، اس لیے کہ خیرکم لأہلی، اپنے بیوی پر صبر کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ایک مرتبہ جب وہ دیکھے تھوڑے دن کے بعد کہ وہ جو ہے نا ان کا سامان اٹھا کے لے کے آنا اور ان کو گھر سے منتقل کرنا، جو ہے نا جنگل کے جانور ان کی خدمت کر رہے ہیں. پوچھا کہ بھائی یہ کیسے؟ کہ بولے کہ وہ صبر کا بدلہ ہے. سب پریشانی ختم، اللہ کے
مخلوق جو ہے نا خدمت میں لگ گئی، چونکہ صبر کا پھل، ایک طرف سے انسان صبر کرا تو آج نے تو کل اس کا پھل ملنے والا ہوتا ہے۔ مدینہ کے ہمارے ایک استاذ تھے مختار شنقیطی، آج بھی زندہ ہیں، بہت وہاں کے حیات الکبار بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا، میرے استاد ہیں وہ، بہت بڑے عالم ہیں، دنیا کے بہت بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں، مشہور نہیں ہے اس لیے کہ آپ لوگ عام لوگوں کو، اسپیچ دینے والوں کو وہ جانتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو اہل علم ہے، کتابیں لکھنا، علماء کو پڑھانا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سلف صالحین کا قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی کو دیکھے ان کا بچہ جو ہے نا ان کی اتنی خدمت کرتا، ان کے چپل سیدھے کرتا، ان کے کپڑے سیدھے کرتا، بعض دفعہ کھانسی سے تھوک آیا تو ہاتھ میں پکڑ لیتا۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، پوچھے ان سے کہ کیا بات ہے تمہارا بچہ اتنی نیک اولاد تم کو دی؟ یا ھذا فإنی صبرت علی امیھا 40 سنہ، بولے بھائی ایسے نہیں ہے یہ اولاد، اس کی ماں پہ میں نے 40 سال صبر کیا، 40 سال اس کی ماں پہ صبر کیا تو پھر ایسی اولاد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، آزمائشیں کوئی بھی آپ کو کانٹا بھی چبھا ضائع جانے والا نہیں ہے، اس کا اجر ملنے والا ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستو ایسا نہیں سمجھو کہ مصیبتیں، میں نے کہا نا کہ سب سے بڑی مصیبت ہے دین میں مصیبت نہیں ہونا، الحمدللہ، چونکہ اس میں اگر سلپ ہو گئے تو ہماری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اسی لیے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یہ دعا کرتے تھے ہمیشہ نیک لوگ، اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ لا، اللہ میں حرام کرنے لگ جاؤں، میں شرک میں مبتلا ہو جاؤں، میں غلط باتوں میں یہ مصیبت میں نہیں لا، بیمار ہو گئے، گڑبڑ ہو گئی، اولاد کا آزمائش آ گئی، کچھ بھی آ گئی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ہمارے دین میں آزمائش نہیں آنا اللہ تعالیٰ۔ تو میرے دوست ایک مرتبہ جو ہے نا صحابہ کو تنگی تکلیف سے تنگ آ گئے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایسا بیٹھے ہوئے تھے، عمار رضی اللہ عنہ آگ پہ ان کو سلاتے تھے، آگ پہ۔ بعد میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، جب بھی لوگ آ کے ان کے وہ ہٹا کے دیکھتے تھے، کپڑا ہٹا کے ان کے پیٹھ پہ جو ہے نا آگ میں جلے سے دھبے تھے انگار کے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا متل نصر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کعبے میں بیٹھے ہوئے، مدینے میں ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول مدد کب آتی؟ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، اتنا جلدی مدد کا انتظار، اتنا جلدی؟ تم سے پہلے کے لوگوں کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا، آدھا زمین میں دفن کر کے ان کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اسلام کے نام پہ، ایمان کے نام پہ۔ ابھی میں بیان کیا نا کہ ان کو جو ہے نا آگ میں ڈال دیے تھے، زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کر دیے تھے آدھے سے، زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے۔ یہودی قوم جو ہے نا انبیاء کی قتل کرتی، یقتلون النبیین، اللہ قرآن میں ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کا تو میں بولا کہ ان کی گردن کاٹ کے زانیہ کے پیش کیا گیا، زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو بولے تمہارے پر تو یہ آزمائشیں بھی گزری ہی نہیں، اتنا جلدی مدد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے دوست، یہ اگر اللہ بچائے ایسی بھی آزمائش آ جائے تو کوئی آزمائش نہیں ہے، چونکہ موت کے انتظار میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم کو اللہ کی کامیابی ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ کے واسطے جان دیتے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، آج سے ہم لوگ شکوے، شکایتیں، تکلیفیں، دنیا کے پیسے نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ڈگریاں نہیں ہیں، ہاں کاروبار نہیں ہے، محنت کرو اور سسٹمیٹک محنت کرو، ایسا نہیں کہ بھائی میں کاروبار میں ناکام ہو رہا ہوں۔ آپ دنیا والے جو اسٹینڈرڈ سے کاروبار کر رہے ہیں، آپ وہ اسٹینڈرڈ سے کرنے کے بعد مدد مانگنا۔ آپ خود بخود بیٹھ کے میں مسلمان ہوں، میرا کاروبار چلنا بولے تو نہیں چلتا نا۔ دنیا کا جو اسٹینڈرڈ ہے، ہمارے کاروبار لاس اس لیے ہو رہے ہیں کہ دنیا والے ایڈوانس ہو رہے ہیں، ہم لوگ پیچھے رہ جا رہے، تو کاروبار لاس ہوتا نا۔ نہیں، وہ ان کے پاس ان کی جو ٹیکنیک ہے، وہ جو اسٹائل ہے، وہ سیکھنا، حرام سے بچ کے کرنا، مقابلہ برابر کرنا، پھر اللہ سے مدد مانگنا، ضرور آتی، ایسا نہیں کہ نہیں آتی۔ اگر کوئی دنیا میں سکسیس ہے، سکسیسفل ہوا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ اس کے پاس محنت کرتا ہوں،
اس کے پاس ٹرکس ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے یا لوگوں کو کچھ دینے کے، تو لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اب آپ ایک موبائل بیچے، بہت سے کمپنیاں موبائل بیچ رہے، تو آپ کے موبائل میں 1% کوئی خوبی رہی تو آپ کا موبائل بکتا، زیادہ بکتا، تو وہ اسٹینڈرڈ ہم لوگوں کو دینا پڑتا۔ بہرحال میں وہ موضوع پہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں کہ ہم لوگ محنت کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، ہر چیز ہر حالت میں خوش رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ دے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو میری بہنیں، پکانا ہے، سحری کو اٹھنا ہے، گھر صاف کرنا ہے، کپڑے دھونا ہے، بچوں کو دودھ پلانا ہے، پریگننسی کرنا ہے، یہ سب تکلیف ہے آپ کو، ہے اس کا اجر ملنے والا ہے، اس دنیا میں آرام کے لیے نہیں ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 18 سال جیل میں رکھے تھے، مارتے بھی تھے، کئی سال تک ان کو مارے بھی تھے کوڑے سے، تو جب بوڑھے ہو گئے تھے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، مرض الموت کا وقت تھا، کراہ نہ بولتے، کراہ رہے تھے، تو ایک ان کے تابعی آئے محدث، اشکون من قدر اللہ یا امام، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ شکایت ہے کیا، یہ کرانا ہوں بیماری میں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، ایسا اطمینان سے خوشی سے بولا تکلیف، تو انہوں کراہ دیتے، تو بولے اشکوا، کیا شکوا ہے تم کو؟ اشکوم من قدر اللہ، اللہ کے قدر سے، فما ان بعدہ، اس کے بعد ان کا الرٹ ہو گئے وہ، اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا کراہنے کی آواز موت تک نہ نکالے۔ کیوں کرانا؟ الحمدللہ، تکلیفیں ہے رہنے دو، فما ان بعدہ، اس کے بعد کراہ کی آواز نہیں نکالے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ سب چیزیں آنے جانے والی ہیں، اس سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار کرنا، برائی، بیماریوں کو بلانا، مصیبتوں کو بلانا، وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کمی زیادتی ہو گئی تو بھروسہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخری میں سنا کے ختم کر رہا ہوں میں درس، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کیا ہے، اگر اس کو غم اور مصیبتیں بھی آ جائیں، اذا اصابته سراء شکر، نیک اچھائیاں، خوبیاں، آرام، کمفرٹ مل گیا تو اللہ کا شکر کرتا، وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، مصیبت، پریشانی، کچھ آئی تو صبر کرتا، تو صبر کرتا یا شکر کرتا، دونوں حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہتا اور اللہ کے قریب میں رہتا۔ یہ حالت کسی کو نہیں ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ، تو ایک صاحب ذکر کر کے یورپ میں انہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے گئے، تو کرسچن تھا، نان مسلم، ایتھیس یہ لوگ، دواخانے میں گئے تو تکلیف تھا، پریشان، پکار رہا، رو رہا، ایسا ہے ویسا ایسا ہے، تو انہوں ان کو کیا بولے، ارے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، دیکھیے حدیث، بلکہ حدیث سنا ہے، اوہ ایمان، دیکھ اللہ پہ ایمان لانے والے یا تو شکر کی حالت میں رہتے یا تو صبر کی حالت میں رہتے، وہ مسلمان ہو گیا یہ حدیث سن کے۔ ہمارے پاس کوئی ویلو نہیں رہ گیا حدیثوں کا، سنتے رہتے چھوڑتے، ان بولا یہ تو بالکل میرے کو روشنی دینے والی چیز ہے، میرے کو کمفرٹ دینے والی، میرے کو گائیڈنس دینے والی چیز ہے کہ میرے خدا پہ ایمان لاؤں تو مجھے میری مصیبت کیا ہے، صبر کا ذریعہ ہے، میری نعمت شکر کا ذریعہ ہے، تو یہ تو میں ضرور کروں گا، مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، تو مصیبت ہو تو صبر، اور نعمتیں ہوں تو شکر، دونوں حالت مومن کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا پکا مسلمان بنائے، دین کو، ہمارے دنیا کو اللہ تعالیٰ دین کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی زندگی پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ سب مسلمانوں کے دعاؤں کو، عبادتوں کو، روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم کو رمضان میں جیسے عبادت کرنا ویسے کرنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر میں تیری عبادت کرنے والا بنا دے اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔